بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے مغل سلطنت کے آخری فرمانروا بہادر شاہ ظفر کے آخری 4 سال جو انہوں نے رنگون میں بحیثیت قیدی کے گزارے، اس حوالے سے نومبر 1858 میں میکنری نامی بحری جہاز میں ایک 35 رکنی شاہی قافلہ رنگون روانہ کیا جاتا ہے اور 7 نومبر 1858 میں اس بحری جہاز کو نیلسن ڈیوس نامی کیپٹن وصول کرتا ہے اس جہاز میں موجود قیدیوں کو۔ جب نیلسن ان قیدیوں میں شامل شہنشاہ ہند کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک عجیب تذبذب ہوتا ہے کہ چلو قیدی ہی صحیح، لیکن یہ صاحب ہیں تو بہرحال بادشاہ، تو انہیں میں کہاں رکھوں؟ بہت سوچنے کے باوجود اس کے ذہن میں رنگون میں کوئی ایسا مقام اسے سمجھ نہیں آتا جس میں شہنشاہ ہند کو ٹھہرایا جائے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے گھر میں موجود ایک بند گیراج کو کھلوایا جائے جو خالی پڑا ہوا ہے، اور اس میں بادشاہ ہند کو رہائش دے دی جائے۔ لہذا اس نے ایسا ہی کیا اور آخری 4 سال بہادر شاہ ظفر نے اسی گیراج میں گزارے، عجیب قسم پرسی میں گزارے۔ اسی گیراج میں بہادر شاہ ظفر کے وہ مشہور غزل کے وہ شعر ہیں جس میں وہ کہتے ہیں: لگتا نہیں ہے دل اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ اکتوبر 1862 آ گیا۔ جو کنیز شہنشاہ ہند کو دی گئی تھی وہ روتی ہوئی، بلکتی ہوئی، شور مچاتی ہوئی دستک دیتی ہے کیپٹن کے دروازے پہ، جو رہائش گاہ کا دروازہ تھا اس پہ۔ تو ایک رنگون کا اردلی باہر آتا ہے اور اسے ڈانٹتا ہے کہ خاموش رہو، کیا شور مچا رکھا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صاحب اس وقت اپنے کتے کی کنگھی کر رہا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کنیز اپنے دل کے ہاتھوں مجبور شور مچا رہی تھی۔ اس کے شور کی آواز کیپٹن نیلسن کے کانوں میں پڑی تو وہ باہر آ گیا۔ کنیز نے اسے جو التجا کی وہ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے بولا، اس کے قدموں میں گر کے بولا کہ حضور، شہنشاہ کی حالت انتہائی دگرگوں ہے، وہ موت کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور ان کی آخری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اگر آپ گیراج کے پیچھے والی کھڑکی کھلوا دیں تو وہ ایک نظر آسمان کو دیکھ سکیں۔ وہ روتی جا رہی تھی اور یہ گزارش کرتی جا رہی تھی۔ نیلسن نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا، اور وہ گیا۔ اس نے اپنا موزر اٹھایا اور اپنے پہرے داروں کو ساتھ لیا اور اس گیراج میں گیا جسے شہنشاہ ہند کی رہائش گاہ یا قید گاہ کا درجہ دیا گیا تھا۔ وہاں پہ موت کا سکوت تھا، اندھیرا تھا، اور ایک انسانی لاش نما جسم چارپائی پہ پڑا تھا، جس کا کمبل آدھا اس کے اوپر تھا اور آدھا نیچے فرش پہ گر چکا تھا۔ ننگے سر لیٹا ہوا بادشاہ، اس کی آنکھیں ابل کر اس کے پپوڑلوں سے باہر آ چکی تھیں، زرد ہونٹ
زرد چہرہ اور اس زرد چہرے پہ موجود خشک ہونٹوں پہ بن بناتی ہوئی مکھیاں۔ کیپٹن ڈیوس آگے بڑھ کے بادشاہ کی نبض چیک کرتا ہے اور اندھیرا اتنا ہوتا ہے کہ اسے نبض بازو ڈھونڈنے میں بھی دقت ہوتی ہے، تو ایک پہرے دار لیمپ لے کے بادشاہ کے سرانے پہنچتا ہے۔ کیپٹن اس بادشاہ کا جائزہ لیتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ یہ تو عرصہ دراز سے اپنی جان آفرین کے نام کر چکا ہے۔ بادشاہ حکم جاری کرتا ہے کہ اس کے لواحقین کو بلایا جائے۔ لواحقین میں تھا ہی کون؟ ایک شہزادہ جواں بخت اور اس کے استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی صاحب، وہ دونوں آگے۔ انہوں نے قسم پرسی کی حالت میں بادشاہ کا کفن دفن کیا، انہیں نہلایا، اور دفن کی باری آئی تو پورے رنگون میں فقط 2 گز زمین اویلیبل نہ تھی آخری فرمانروا مغلیہ سلطنت کے دفن کے لیے۔ لہٰذا کیپٹن ڈیوس نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو میری رہائش گاہ کے احاطے میں دفن کر دیا جائے۔ لہٰذا وہاں دفن کرنے کا بندوبست ہوا۔ جب دفنا چکے تو اس دوران حافظ محمد ابراہیم دہلوی صاحب، جو کسی زمانے میں باقاعدہ شاہی استاد ہوا کرتے تھے، اور آج سے 30 سال پہلے جب سلطنت ہند بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کی رسم ادا کی جا رہی تھی، تو ان کے ذہن میں وہ سما گھوم رہا تھا کہ اس شخص کی تاج پوشی کی رسم کے لیے 7 دن تک لاکھوں لوگ پورے ہندوستان سے دلی آئے۔ 7 دن تک یہ جشن چلتا رہا۔ 7 دن دلی قلعہ میں ہر خاص و عام کے لیے لنگر چلتے رہے، کھانے چلتے رہیں، نکارخانے بجتے رہیں، مختلف قسم کی ٹولیاں اپنے اپنے انداز میں بادشاہ کو سلامیاں پیش کرتی رہیں، اور کروڑاں ارباں روپے اس ایک تقریب پہ خرچ ہو گئے۔ ایک وقت تھا دنیا بھر کی اشرافیہ اس صورت کو دیکھنے کے لیے بے شمار جتن کرتی تھی، اور آج قسم پرسی کا یہ عالم کہ ایک کھڑکی کھلوانے کے لیے بھی، ایک نظر آسمان کو دیکھنے کے لیے بھی بادشاہ اپنی آخری سانسوں میں کتنا بے بس، مجبور اور لاچار تھا۔ ناظرین یاد رکھیں کہ رنگون میں موجود ڈیگن ٹاؤن شپ کی تنگ گلیاں اور بدبودار جھگیوں میں آج بھی اس بادشاہ کے شہزادے اور شہزادیوں کی آل اولاد انتہائی تنگ دستی اور فقر کے عالم میں پھرتی نظر آتی ہے۔ یہ ساری کہانی آپ کو سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے وطن کی آج کی اشرافیہ، انہیں یہ خیال آئے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جتنے بھی کر و فر ہیں، یہ جتنے بھی آئین کی آزادیاں، عدالتیں، اسٹیبلشمنٹ، جمہوریت، پارلیمانی ادارے، یہ سارے چونچلیں صرف ہماری آزادی سے مشروط ہیں۔ میں اور آپ جیسے عام شہری سوائے کڑنے کے اور اپنی رائے کے ایک دوسرے کے کانوں میں بیان کرنے کے علاوہ ہمارے بس میں کیا ہے؟ اپنے بس میں جو یہ ہے کہ ہم مثبت رائے عامہ ترتیب دیں اور مناسب ترین الفاظ میں اپنی اشرافیہ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں کہ خدا را اس خواب غفلت سے جاگو، اس آزادی کی قدر کرو، اور اس آزادی کو
اللہ ताला की नेमत जानो। ये आज़ादी है तो हमारे सारे सिलसिले चलते रहेंगे। हमारी सारी आज़ादियाँ इस वतन की आज़ादी से मंसूब हैं। अल्लाह ना करे इस पे कोई बुरा वक़्त आया तो हमारा हाल आप याद रखें कि बहादुर शाह ज़फ़र तो शहनशाह हिंद था। उस कैप्टन के ज़हन में ये ख़्याल आ गया कि यार जो भी है ये बहरहाल शहनशाह हिंद है। और मरने के बाद उसकी मस्जिद पे खड़े होके उस कैप्टन ने इंतहाई दिल सोज़ तिलावत जो हाफ़िज़ इब्राहिम साहब ने उसके कदमों की तरफ खड़े होके की थी, वो सुनने के बाद उसका दिल सींचा और उसने पूरी आबोताब के साथ उस शहनशाह हिंद को सैल्यूट किया। लेकिन ये जो हमारी अशराफिया है, पता नहीं अपने आप को किन जहानों का बादशाह सबर कर रही है। इनका तो कोई नाम लेवा भी ना होगा, कोई जानने वाला भी ना होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हकीकत हाल को पहचानें। वतन अज़ीज़ में जो प्रॉब्लम्स मईशत हो, मुआशरत हो या सियासत हो, जो भी मसाइल हैं उन्हें आपस में बैठ के आइनी तरीक़ाकार से दस्तूरी और जमहूरी तरीक़ाकार के मुताबिक हल करने की कोशिश करें और मुल्क पाक को मुस्बत राहों में चलाने की कोशिश करें। इसी में मेरी, आपकी और इस सारी की सारी अशराफिया की बेहतरी है। नाज़रीन, अगली किसी वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।